یہ چاہتی ہے کہ خاوند کے برابر میں بن جاؤں، وہی حقوق ملے، کہاں سے؟ ٹی وی ڈراموں سے سیکھا ہے۔ وہ بچی لڑ جھگڑ کے اپنے گھر پہ پہنچی، اب وہ خاوند آ گیا منانے کے لیے، چلو اچھی بات ہے۔ اب جب خاوند منانے کے لیے آیا اور وہ بچی اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے گئی، بھائی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند جب منانے کے لیے آ گیا، تیری خواہش پوری ہو گئی، حالانکہ اسے آنا نہیں چاہیے تھا، تجھے خود مان جانا چاہیے تھا۔ تجھے کیا ملا اپنے خاوند کو جھکا کے، اپنے سر کے تاج کو جھکا کے؟ تجھے کیا ملا؟ عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو جھکنے نہیں دیتی، اپنے خاوند کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیتی، اپنے خاوند کی محبت کے اندر خود جھک جاتی ہے، خود معافی مانگ لیتی۔ لیکن چل تیرا خاوند منانے کے لیے آ گیا، اب تو ماں سے پوچھنے جا رہی ہے۔ ماں بھی کوئی سیکولر قسم کی، ماں نے کہا ٹھیک ہے اب کے بار یہ جائے گی، تیرے ساتھ جائے گی تو منانے کے لیے، لیکن اپنی بیٹی کو میں نصیحت کروں گی کہ آج کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی وجہ سے تو نے میری بیٹی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بھی وجہ سے، سمجھیے گا میری بات۔ شاید میری بات سے آپ اختلاف کریں، لیکن میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جو دلیل دے سکوں گا دوں گا آپ کو۔ وہ کہتی ہے کسی بھی وجہ سے میری بیٹی کے اوپر آج کے بعد تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ زبان درازی کرتی رہے، بحث کرتی رہے، بدتمیزی کرتی رہے، تو میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ معاہدہ ہوگا۔ اچھا اب معلوم چلا کہ یہاں سے خاوند کو اگر وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے کسی وجہ سے، اسے کیا بتا دیا؟ ظالم، جابر۔ اچھا قرآن کو کھول کے دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کھول کے دیکھو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر تیری بیوی نافرمانی کرے، اگر تیری بیوی تیری جائز بات میں مخالفت کرے، تیرے ساتھ زبان درازی کرے، بدتمیزی کرے، یا کسی غلط راہ کے اوپر نکل جائے، تو پہلے تو اسے زبان سے سمجھا، پہلے اسے جلاد نہ بن، حیوان نہ بن، اپنے مقام اپنے مرتبے کا غلط استعمال نہ کر، پہلے اسے زبان سے سمجھا، پہلے اسے اخلاق سے سمجھا، اسے پیار سے اگر سمجھ آ جائے تو بات ختم، نہیں آتی تو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں آ، اب تھوڑا سا رویے کو تبدیل کر، اس کو معلوم چلے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے اس نافرمانی کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں سنبھلتی، اپنا بستر جدا کر لے، اپنا بستر اس سے جدا کر لے۔ اگر اتنی بڑی کوئی نافرمان ہے کہ تیرے بستر جدا کرنے سے بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی، اب کیا کرو گے؟ اب اسے ایک آدھ چماٹ لگا کے سمجھا سکتے ہو، رب نے اجازت دی ہے۔ تم اس شوہر کو ظالم تصور کرا رہے ہو۔ دوسرا کلپ اسی کے اندر موجود تھا، خاوند نے کسی بات کے اوپر بیوی کو تھپڑ مارا۔ اچھا تھپڑ مارنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یار یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ اچھا اس کے قریب کر کے اس سے وہ معافی مانگنے لگا، سوری کرنے لگا، بیوی نے بدلے میں دیا ایک ملا کے اس کو بھی۔ برابری کا تصور کیا ہے یہ؟ برابری کا تصور۔ اگر خاوند نے مجھے تھپڑ مارا تو بدلے میں بھی برابری کروں گی، میں بھی تھپڑ ماروں گی۔ خاوند نے تھپڑ دیا، اب اس کو احساس ہوا میں نے غلطی کی ہے، بیوی سے سوری کرنے لگا، بیوی نے بدلے میں اپنے خاوند کے منہ پہ بھی ایک چماٹ دیا۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس بیوی نے اپنے خاوند کے منہ پر چماٹ دیا ہو، جس بیوی نے اپنے خاوند کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو، اپنے خاوند سے بدتمیزی کی ہو، اپنے خاوند کی انسلٹ کی ہو، اللہ کی قسم ہے اس تھپڑ کے کھا جانے کے بعد اب پوری زندگی وہ عورت اس کے لیے صرف ایک عورت رہے گی، بیوی اور محبت رخصت ہو چکی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ اپنا گھر بسانے کے لیے، بیوی بچوں کا منہ دیکھنے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، پیار محبت کے تمام آثار ختم۔ یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں۔ اپنی عورتوں کو اس شر سے باہر نکالو۔ بہرحال بات بہت ساری ہے، وقت تقریباً اختتام کے اوپر ہے، آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بیویوں کو جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے خاوندوں کے ماتحت رکھا ہے، وہاں خاوندوں کو بھی لگام دی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ابھی اگر خاوندوں کی اصلاح کے اوپر بات کروں گا یہ الگ موضوع ہو جائے گا، نہیں کروں گا تو مائیں بہنیں ناراض ہو جائیں گی، مشکل ہے نا۔ ارے بھائی اس آدھے گھنٹے کے وقت کے اندر کسی ایک کے حق پہ بات ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ خاوندوں کو لگام ڈالنے کے لیے میرے بہت سارے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، حکیم زبیر عباسی کے نام سے، وہاں سے سن لیجئے گا آپ۔
یہ وقت مختصر تھا، بات چونکہ کل یہ میں نے کلپ دیکھا تو میرے ذہن میں یہ موضوع آیا، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور آپ کے توسط سے اپنی ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اللہ کی بندیوں، یہ یورپین کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ثقافت ہے۔ تیرا نام آمنہ سریا کلثوم ہے، تو محمد رسول اللہ کی امتی ہے، تجھے اللہ کے نبی نے بتایا کہ تیرے سر کا تاج رب کے بعد جسے سجدہ کرنے کی اجازت، اس پر تو ہاتھ اٹھاتی ہے، اس سے زبان درازی کرتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ خطرناک عمل ہے۔ اپنی بیویوں کی اصلاح کیجئے، پیار محبت کے ساتھ کیجئے۔ آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ خاوندوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی کہ ان کو کیسے اپنی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس مختصر سی بات کہنے اور سننے میں جو حق بات ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔